السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 110۔ تم خیر امتن، بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی، للناس لوگوں کے لیے، یا ظاہر کی گئی یا پیش کی گئی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو آمنا اور اگر ایمان لاتے، اہل الکتابی اہل کتاب، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون اور ان میں سے اکثر یعنی کہ زیادہ نافرمان ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے سے ہمیں حاصل ہوا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ لقب نہیں دیا گیا کہ اللہ پاک ان کو خیر امت کا لقب دے، خیر امت فرمائے، بہترین امت کا خطاب دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنی قومیں، کتنی امتیں، کتنے انبیاء کرام اور ان کی اقوام دنیا میں آئیں اور گئیں، لیکن کسی کو بھی اللہ نے خیر امت کا لقب نہیں دیا۔ یہ اعزاز صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمیں نصیب ہوا، آپ کو نصیب ہوا۔ ریزن کیا ہے؟ دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کہ اسلام کا خاصہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ کسی کو غلط ہوتے اس کو فوراً ٹوکنا، یہ غلط کر رہے ہو، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور کسی کو نیکی کا حکم دینا کہ یہ کام میں کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کوشش کرو اس کام کو کرنے کی، اس طرح سے کام کیا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا اعزاز وہ یہ ہے کہ تا قیامت یہی امت رہے گی، اب نیا نبی نہیں آئے گا جس کی کوئی نئی قوم بنے گی، اور نہ ہی کوئی خاص خطہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ پوری دنیا اسلام کے دائرے میں آ چکی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہو، جہاں اللہ کو سجدہ نہ ہو رہا ہو، جہاں دین کی بات نہ ہو رہی ہو۔ تو یہی دین تا قیامت جاری رہے گا۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ جو نبی جس خطے کی طرف نبی بن کر آیا، اور جو قوم جس نبی کی امت ہوتی تھی، بس وہ اسی قوم اور اسی نبی کی تک بات محدود رہ جاتی تھی، آگے سینہ بسینہ نہیں چلتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی ہیں، وہ خاص الخاص خیر الانبیاء ہیں کہ جن کا زمانہ ہمیشہ رہے گا، جن کے لیے کوئی خاص خطہ نہیں ہے، کوئی خاص قوم نہیں ہے، کوئی خاص رنگ نسل نہیں ہے، بلکہ سب کچھ، سبھی نسلیں، سبھی رنگ، سبھی قومیں، سبھی علاقے ان کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ اتنا براڈ دین ہے، اتنا بڑا، اتنا گہرائی اور گہرائی ہے اس دین میں، تو اہل کتاب کو تو چاہیے تھا کہ وہ فوراً ایمان لے آتے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے، ان کی کتابوں میں تو صریحاً تذکرہ تھا، انہیں تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا، ان سے زیادہ تو کوئی دین کو جانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بغض، اپنے حسد اور اپنے پیسہ بچانے کے لیے انہوں نے اسلام کو خیر بات کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان میں سے اکثر فاسق ہیں، تھوڑے مومن ہیں، یعنی کہ ان میں سے زیادہ فاسق ہیں، زیادہ نافرمان ہیں، دین کا زیادہ علم رکھنے کے باوجود جو گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، یعنی کہ وہ دین کا علم جاننے کے باوجود بھی وہ فاسق تھے، نافرمان تھے۔
اور اگر وہ اسلام لے آتے تو آج اسلام کا رنگ ہی اور ہونا تھا۔ آج ہم جو ڈرے دبکے اور ڈرپوک سے بنے بیٹھے ہیں نا، اگر یہ یہود و نصارہ اس وقت ایمان لے آتے، اہل کتاب اس ٹائم ایمان لے آتے، تو آج ہمارے اسلام کا رو بھی الگ ہونا تھا، لیکن اللہ کی حکمتوں کو وہی جانتا۔ آیت نمبر 11، کدا بھی جیسے طریقہ ہے آل فرعون، فرعونیوں کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور فرعونیوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ فرعون اکیلا تو نہیں تھا، ظاہر ہے، اس کو سر چڑھانے والے، اس کے چمچے، اس کے پیروکار، جنہوں نے اس کو خدا بنایا ہوا تھا، وہ سب اس میں برابر کے شریک تھے، اس جرم میں جو فرعون نے کیا تھا، خدا ہونے کا جرم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کفار کا جو طریقہ ہے یہی فرعونیوں کا طریقہ تھا، آل فرعون کا، فرعون باپ، فرعون دادا، فرعون پوتا، فرعون نسل در نسل، 500 سال تک انہوں نے اپنی حکومت چلائی ہے۔ تو ان ساروں کو اللہ پاک فرعونی فرماتا ہے، اور جس فرعون کو ہم جانتے ہیں وہ رامسیس تھا، ان کا آخری سرغنہ، اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، لہٰذا فرعونوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ نے اس کو غرق فرما دیا، لیکن اس کو ہمارے لیے جائے عبرت بنا دیا، اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے، اور اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں اس کو دیکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کافر کی اور خود کو خدا کہلانے والے کی کیا حیثیت ہے۔ اور والذین من قبلہم، فرعون سے پہلے جتنے لوگ تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود تھا، شداد تھا جس نے اپنی جنت دنیا میں بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بات فرما رہے ہیں کہ فرعونیوں کا جو طریقہ تھا اور جو ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی کہ جھٹلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اتاری، آپ نے خود بنائی ہے، یہ اللہ نے نہیں اتاری۔ اسے کہتے ہیں جھٹلانا، کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نبی کو جھٹلا دینا کہ آپ جھوٹے نبی ہیں، اور آیتوں کو جھٹلا دینا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بس اس جرم کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ سخت سزا دینے والا، سخت عذاب دینے والا۔ آیت نمبر 12، کل آپ فرما دیجئے، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، سا جس لفظ کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہے کہ ان قریب یہ بات ہونے والی ہے، قریب ہے، جیسے انگلش میں اس کو سون کہہ دیں، سون، سا، ایسے یاد ہو جائے گا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، یہ دیکھیں غلبہ پالو گے، سمجھ لیں، وتحشرون، اور حشر ہونا، جمع ہونا، ہانکے جانا، اور ہانکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک چھوٹی سی خوشخبری دے رہی ہے، چونکہ یہ قرآن پاک مدینہ شریف میں یہ سورۃ آل عمران نازل ہوئی تھی، اور یہ عیسائیوں کا وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعتراضات کے جوابات لینے کے لیے بیٹھا تھا، اور پہلی 80 آیات ان کے سوالوں کے جوابات میں ہی نازل ہوئی تھی۔ تو اس آیت میں ہمیں اللہ پاک نے تھوڑی سی خوشخبری دی کہ ہم جو مسلمان 13 سال مکہ میں اور کچھ عرصہ یعنی کہ مدینہ شریف میں بھی بہت قسم پرسی اور بہت کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور اپنی تھرڈ ورلڈ جیسی لائف گزار رہے تھے، تو اس وقت اللہ پاک نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ کافروں تم ضرور مغلوب کیے جاؤ گے۔ مغلوب مینز کہ اب تم پر غلبہ پانے کا دن آ گیا، یعنی کہ غزوہ بدر ہوگا، اور اس غزوہ بدر میں تم مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور دیکھ لو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان آیات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد غزوہ بدر ہوا، اور چشم فلک نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کیسے 313 1000 پر غالب آئے، اور کس طرح جواں مردی سے اور ہمت کے ساتھ سارے صحابہ اکرام، سارے کمانڈرز، سارے فوجی لڑے، اور انہوں نے اپنا صرف 14 کا نقصان کروا کے ان کے 70 مارے اور باقی بھگا دیے، اور پھر ان کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، الا یہ کہ غزوہ احد ہوا، اور پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ آیت نمبر 13، قد
بے شک کان لکم تمہارے لیے تھا، آیات نشان، نشان یا نشانی یا عبرت کا نشان، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو آمنے سامنے ملے، ملاقات سے نکلا ہے لفظ تقطا، التقطا جنہوں نے ملاقات کی، جو آمنے سامنے ہوئے، فئتن ایک گروہ، تقاتلو لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، و اخرى اور دوسرا کافراتن کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے، مثلیہم، مثلی مثل ہوتا ہے اپنے جیسا، اور مثلیہم اپنے سے دگنا، یعنی کہ اپنے جیسوں سے دگنا، دگنا رائے العینی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے ان کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید مدد فرماتا ہے، بنصرہ اپنی نصرت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ عبرت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، لأولی الابصار آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ اب وہ غزوہ بدر جس کی پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی، اللہ پاک نے اس کا اجمالاً تذکرہ یہاں پہ اس آیت میں کیا ہے، جس میں تھوڑی سی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان میں سے صرف 6 لوگ تھے جو جن کے پاس زرہ اور بے سر و سامانی تھی، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں، بس یہ تھا ہمارے پاس۔ اور اس کے مقابلے میں کفار کا 950 افراد پہ مشتمل ایک بڑا لشکر تھا، اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، گھوڑے بھی 100، اونٹ بھی 700، کھانے پینے کا سامان بھی اتنا زیادہ، اور یہ کہ اتنے امیر تھے کہ روزانہ اونٹ ذبح کر کر کے کھا رہے، اور اتنی کثیر فوج، اور ہمارا جو حال تھا وہ اتنی قلیل، اور سمجھ لیں کہ غیر مسلح، کچھ بھی نہیں تھا پاس۔ لیکن یہ اللہ پاک نے ایک پلٹا دکھایا کفار کو اور مسلمانوں کو، آمنے سامنے لا کے اللہ پاک نے ان کو دکھایا کہ میں اگر میری طاقت، میری مدد، میری نصرت ساتھ ہو تو کفر ایسے مٹتا ہے۔ لیکن ہمیں اس سے پہلے اپنے اندر توکل کی وہ عادات جو صحابہ کرام میں موجود تھی، ہمیں وہ پیدا کرنی ہوں گی۔ ہمارے اندر وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ہم بہت جلد ہار جاتے ہیں، ہمت ہمارا اور ٹیمپو جو ہے نا وہ لوز ہو جاتا ہے، ہماری ہمت جواب دینا شروع کر دیتی ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ والی ہمت، وہ والا توکل، وہ والی بردباری، حلم نہیں ہے جو صحابہ کرام میں تھی۔ ادھر دیکھیں کفار کو نظر آ رہا تھا مسلمان دگنے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا یہاں پہ اس آیت میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو کفار دگنے نظر آ رہے تھے، کفار کو مسلمان دگنے نظر آ رہے تھے، یعنی کہ ہیبت مسلمانوں کی ان کے دلوں میں اللہ پاک نے اتنی ڈال دی، اس لشکر پہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ کفار ہم سے دوگنا ہے، اور وہ تو تھے بھی، بلکہ وہ تو 3 گنا تھے، مسلمان 313 تھے، وہ 1000 تھے، وہ تو 3 گنا تھے، لیکن مسلمانوں کو وہ 2 گنا لگ رہے تھے، یعنی کہ 600 لگ رہے تھے، اور کفار کو وہ مسلمان اپنے سے 2 گنا یعنی کہ 2000 لگ رہے تھے۔ اتنی ہیبت اور روب ڈالا ہوا تھا اللہ نے، روزے رکھے ہوئے تھے، شدید گرمی کے دن تھے، اور مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، انہیں یہ نہیں تھا کہ بھوک پیاس میں کیسے لڑیں گے، ہم تو روزہ رکھ کے کہتے ہیں بس کمرے سے باہر نہیں جانا، کچن میں نہیں جانا، ایسے روزہ لگے گا سارا دن، ابھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، ابھی نکلتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، ابھی باہر نہیں جانا، مارکیٹ نہیں جانا، کسی کام سے کہیں باہر نہیں جانا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ وہ تلواریں لے کے لڑنے چلے گئے تھے، اپنی جانیں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے، اور یہ کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ آپ خود سوچیں، جو کام پہلے پہلے کیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں ہم سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ پہلا معرکہ تھا، روزہ بھی تھا، اور کفار بھی 3 گنا زیادہ تھے، اللہ پاک کی نصرت ساتھ تھی، فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک نے کفار کے اوپر مسلمانوں کو مدد فرما کے فتح عطا فرمائی۔ وہ جو آیت اللہ نے پہلے نازل فرمائی تھی کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم میں ہانکے جاؤ گے، تو وہ غزوہ بدر کے دن اس آیت کا سبھی نے اطلاق ہوتے دیکھا، کیونکہ
جب مسلمان بدر میں کامیاب ہو گئے تھے نا، اور کامیابی کے بعد اب مدینہ میں تو مسلمانوں کا ایک ہی وہ تھا دشمن، یہود۔ منافقین تو چھپا دشمن تھا نا، یہ سامنے کا دشمن تو یہود ہی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو تمہارا حال بھی کفار مکہ جیسا ہوگا۔ جس طرح ہم نے ان کو شکست دی ہے، ہمت سے ہمارے رب نے ہماری مدد کی ہے، تو آپ کا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ تو یہود غصے سے لال پیلے ہو گئے، کہنے لگے چند نا تجربے کار لوگوں کو آپ نے شکست دی ہے، یعنی کہ ہم تو جنگجو ہیں، وہ مکے کے کافر جنگجو نہیں تھے، ہم سے ٹکر لیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احزاب میں کس طرح سے ایک بھی پتا گرے بغیر یہودی مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور مدینہ کو آباد کرنے والے بھی وہی تھے، اب سابقین اولین میں سے تھے، اور مدینہ ان کا سال ہا سال بلکہ صدی ہا صدی سے مسکن تھا، لیکن اسلام کی روشنی ایسی آئی کہ اس کا صدی ہا صدی کا مسکن ختم ہو گیا، اور وہاں پہ اسلام کی ہی طاقت ہوئی۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نصرت کے ساتھ اپنے بندے کی مدد کرتا ہوں، جس کی چاہتا ہوں، اور اس میں آنکھ والوں کے لیے نصیحت ہے، ہر بندے کے لیے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔